خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایوریجن چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام لے کر حاضر ہو چکے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے۔ جی ہاں، جنہوں نے یہ پروگرام پہلے دیکھا ہوگا، جنہوں نے اس پروگرام کو جوائن کیا ہوگا، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس پروگرام کو اسپیشلی ہم اس وقت لے کر آتے ہیں جب کسی مشہور بزرگ کا عرس مبارک آتا ہے، اور اس میں ہم اسپیشلی ہند میں آرام فرما بزرگان دین کا جب عرس آتا ہے الحمدللہ، ان کی سیرت پاک پر یہ پروگرام لے کر آتے ہیں۔ اور یقیناً ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم بزرگان دین کے اعراس کو رسمن نہ بنائیں، بلکہ ان کی سیرت مبارکہ کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں بسا کر اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ الحمدللہ آج بھی ایک عظیم بزرگ کا عرس مبارک ہے۔ وہ اتنی پیاری ہستی ہے کہ جو سید بھی ہے۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی ہے۔ لقب دیکھے تو بے شمار، القابات دیکھے تو بے شمار، صدر الدین بھی جن کو کہا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار القابات سے انہیں نوازا گیا ہے۔ ان کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں، اور ان کی زندگی کا جو انداز رہا ہے، سبحان اللہ، آپ جب سنیں گے تو آپ سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر اخلاق و آداب سے، کس قدر پیاری زندگی سے ان کو نوازا تھا۔ عبادتیں بھی کمال کی تھی، تلاوت قرآن کرنے کا انداز بھی نرالا تھا، اور ساتھ ہی شب بیداری کا معاملہ بھی نہایت حسین ترین تھا۔ تو کون ہے وہ بزرگ؟ انشاءاللہ الکریم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ درود پاک کی فضیلت سماعت کر لیجئے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے بڑے ہی پیارے مہمان مولانا حامد مدنی صاحب شیخ الحدیث بھی ہیں۔ اللہ پاک نے بے شمار خوبیوں سے نوازا ہے، میرے استاد محترم بھی ہیں۔ تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں، ان کو ویلکم بھی کہتے ہیں، اور انہی کی زبانی ہم آپ کو سنائیں گے کہ آج ہم کن کی سیرت پر گفتگو کریں گے۔ حضور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کے سامنے بولنا بھی ایک نا ہمارے لیے ٹاسک ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید آپ کے درجات بلند فرمائے۔ حضور کس بزرگ ہستی پر آج ہم گفتگو کریں گے؟ انشاءاللہ الکریم آج ہم خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر کچھ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسپیشلی جو ساؤتھ کے لوگ ہیں نا، گلبرگہ شریف ہے، کرناٹکا ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں حضرت سے جو محبت کرتے ہیں، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے، اور ان عرس کے ایام میں تو جو عاشقوں کا ہجوم ہوتا ہے وہ کمال کا ہوتا ہے۔ اور اس عرس میں آپ کی دعوت اسلامی انڈیا بھی پیچھے نہیں رہتی، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے سیدھے چلتے ہیں آپ کے تعارف کی طرف۔ لیکن ناظرین یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ آپ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، لیکن آئیے برکت کے لیے جانتے ہیں کہ حضرت کی شخصیت کیا ہے، آپ کا نام و نسب کیا ہے، آپ کی تاریخ ولادت وغیرہ کیا ہے۔ تو حضور کچھ ابتدائی آپ گفتگو ارشاد فرمائیں۔ جس ولی اللہ کے متعلق آج ہم بات کریں گے، جی، انہیں قطب الاقطاب بھی کہا جاتا ہے، شیخ المشائخ بھی کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ ایک آپ نے لقب ذکر کیا ہے، جی، صدر الدین بھی انہیں کہا گیا ہے، ابو الفتح بھی کہا گیا ہے۔ ماشاء اللہ، نام آپ کا ہے سید محمد، واہ، یہ آپ کا اصل نام ہے، اور آپ حسینی سید ہیں۔ ماشاء اللہ، یہ آپ کا عرف ہے جو مشہور ہے، یعنی آپ کو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز
کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یہ آپ کا ایک عرف ہے، یہ آپ کا نام نہیں ہے، نام آپ کا ہے سید محمد۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شخصیت بہت سارے فضائل اور کمالات کی جامع تھی، آپ شریعت اور طریقت کے ایک مجمع البحرین تھے، واہ، علم و معرفت، فضل و کمال، سلوک و عرفان، طریقت و معرفت، ولایت و روحانیت، بہت ساری خوبیاں جو ہے وہ ایک ہی مرکز پر سمٹ آئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے وقت کے اکابر علماء اور اکابر صوفیہ، عظیم ترین جو ہے وہ مشائخ طریقت آپ کے ولایت کے اور آپ کے علمی مقام کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی واہ۔ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں واہ۔ کہ دکن کی جو میری پہلی سیر تھی، پہلا میرا جو سفر تھا دکن کا، اس میں ہم میر سید محمد گیسو دراز کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں ہم نے عظیم المرتبت اور عظیم الشان بزرگ پایا۔ کیا حضرت کے قلم سے بہت ساری کتابیں وجود میں آئی ہیں۔ فرماتے ہیں جب میں حضرت میر سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان سے مجھے ایسے حقائق ملے، ایسے معارف مجھے حاصل ہوئے کہ مجھے دوسرے مشائخ سے مل کر وہ باتیں مجھے حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، چے جذبہ قوی داشتہ اند، یعنی کیا قوی جذبہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے بارے میں جذبات ہیں۔ غوث العالم حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی کہا جاتا ہے حضور ولی ولی کو پہچانتا ہے، بالکل، اور یہ بذات خود اتنے بڑے ولی کامل، اور یہ ان کے تعلق سے فرما رہے کہ اتنی فضیلتوں کو پہنچے ہوئے ہیں، بے شک اور ان کی فضیلت میں پھر اور کیا شک ہو سکتا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی کی ولادت 721 ہجری کے اندر دہلی کے اندر ہوئی، ماشاء اللہ۔ جس وقت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کا وصال ہوا تھا، اس وقت آپ 4 سال کے تھے، اچھا، اور نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ سادات گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، ماشاء اللہ۔ اور آپ حسینی سید ہیں۔ 22ویں پشت میں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ ہند کی سرزمین بھی کتنی پیاری ہے، اور اللہ پاک نے اس کو یہ سعادت بخشی ہے کہ کئی اکابر اولیاء اکرام کی ولادت بھی اسی سرزمین پر ہوئی، اور یہ آرام فرما بھی اسی زمین کے اندر ہی ہے، الحمدللہ۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اولیاء اکرام کا جو مرکز ہے، اچھا بعض شہر تو ایسے ہیں ہند کا کہ جن کو مرکز الاولیاء ہی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہم احمد آباد میں حاضر ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ جگہ جگہ پہ اولیاء اکرام کے مزار ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم کو ہندوستان ملا ہے، اس پر بھی ہم فخر کرتے ہیں کہ ہندوستان جہاں بے شمار اور بھی خوبیوں کا حامل ہے، وہیں پر ایک خوبی یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر اپنے اولیاء اکرام کو مبعوث فرمایا، ان کو پیدا فرمایا۔ اچھا، بعض بزرگ وہ ہیں کہ جن کی ولادت کسی اور ملک میں ہوئی، پھر وہ یہاں پر تشریف لائے اور دین اسلام کی خدمت انجام دیتے دیتے پھر اس دنیا سے رحلت فرما گئے، کوچ کر گئے۔ لیکن اکثر یوں دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد ہے بزرگوں کی کہ جو ماشاءاللہ یہیں پیدا ہوئے، اور یہیں پر پھر ان کی نسل بھی آگے بڑھتی چلی گئی۔ حضور، اگر بات کریں ہم علم دین حاصل کرنے کی، تو خواجہ بندہ نواز غیث دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحصیل علم کا ان کا معاملہ کیا رہا، مہارت علم پر بھی اگر آپ کلام فرمائیں تو عاشقان اولیاء کے دل خوش جھوم جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کی عمر 4 سال کی تھی، 4 سال کی عمر میں آپ اپنے والد کے ساتھ، والد کا نام شیخ یوسف بن علی، آپ اپنے والد کے ساتھ دہلی آئے، اور بلکہ 4 سال کی عمر میں آپ اپنے والد کے ساتھ دہلی سے دولت آباد چلے گئے، صحیح، اور وہیں پر پھر اپنے والد سے بھی اور اپنے دادا جان سے بھی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ نے حاصل کی۔ 16 سال کی آپ کی عمر تھی تو آپ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بھائی حسین بن یوسف کے ساتھ واپس دہلی تشریف لائے۔ اس وقت دہلی کے اندر حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی ولایت کی دھوم مچی ہوئی تھی دہلی کے اندر۔ ایک دن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے شیخ کی بارگاہ میں حاضری دی، حضرت محمود چراغ دہلوی رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری دی،
اور کہا کہ حضور میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ بیعت کر لیجئے. تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے. چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی ذہانت کی تعریف کی، ان کی حسن گفتار کی تعریف کی، ان کے کردار کی تعریف کی، اور کہا کہ باطنی علوم لینے سے پہلے تم ظاہری علوم کی تکمیل کر لو. یہ آپ نے مشورہ دیا آپ کو، آپ نے وہ مشورہ قبول کیا اور پھر آپ دینی علوم کی تحصیل کے اندر لگ گئے. حضرت علامہ سید شرف الدین اور اسی طرح علامہ تاج الدین اور فقیہ دوران علامہ قاضی عبد المقتدر علیہم الرحمہ، ان تمام بزرگوں سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مروجہ علوم تھے اور فنون ادبیہ تھے ان کی تحصیل فرمائی، ان کو حاصل فرمایا. آپ نے سب سے زیادہ علمی استفادہ قاضی عبد المقتدر سے کیا اور ان سے الصحائف، مفتاح العلوم، ہدایہ، اصول بزدوی اور تفسیر کشاف جیسی اہم کتابیں آپ نے پڑھی اور علم کے اندر کمال حاصل کیا. ظاہری علوم کی جب تکمیل ہو گئی، اب واپس آپ جو ہے وہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے، خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے پھر ریکویسٹ کی، عرض کی کہ مجھے باطنی علوم سے بھی نواز دیجیے. تو پھر شیخ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں آپ رہے اور ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے باطنی علوم حاصل کیے، جس کے بعد پھر آپ کو شیخ المشائخ کہا گیا، قطب الاقطاب کہا گیا، آپ کو صدر الدین کہا گیا، اور اپنے فضل و کمال، ذہانت و فطانت اور زہد و تقوی کی وجہ سے آپ بہت جلد جو ہے وہ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بہت مقرب، منظور نظر مرید اور خلیفہ بن گئے. آپ کے پیر و مرشد کی وفات تو اس کے بعد 757 ہجری میں ہوئی. اس کے بعد آپ ایک زمانے تک دہلی میں رہے اور اپنے علم سے، اپنی روحانیت سے اللہ کے بندوں کو فیض پہنچاتے رہے. حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں کبھی بخل نہیں کیا. کیا بات ہے. اور دوسروں کے علم سے فائدہ حاصل کرنے سے کبھی میں نے رکا نہیں، کبھی میں نے سستی نہیں کی، سوال کرنے میں شرم محسوس نہیں کی اور دوسروں کو بانٹنے میں بھی کبھی بخل نہیں کیا. کیا بات. تو یقیناً علم حاصل کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا یہ اور بڑی سعادت کی بات ہے. اچھا حضور، یہاں ایک پوائنٹ والی بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ آپ کے یعنی آپ کو بھیجا گیا ہے کہ آپ ظاہری علوم کی تکمیل کریں. بالکل. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج ان اولیاء کرام کے جو پیروکار ہیں، اچھا بعض تو یہ واقعی میں دعویٰ کرتے کہ جناب ہم بھی پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ سارے ظاہری علوم کی تکمیل تو ایسا لگتا ہے کہ معیار ہی نہیں ہے. 4-5 بھنگ لی جائے اور 2-3 حکے لگائے جائیں اور تھوڑا سا اگر اڑا لیا جائے یا عجیب و غریب اگر کچھ چیزیں کر لی جائے تو بندہ ویسے ہی ولی بن جاتا ہے. اور اچھا اس کو ولی کہنے والی پبلک بھی موجود ہے. تو یہ بزرگوں نے جو یعنی ایک پوری جو راہ سلوک پر یہ چلے ہیں اور یہ اختیار کیا ہے، تو اب بھی معیار وہی ہے یا پھر یہ کام کر کے بھی بندہ پہنچ جائے گا؟ دیکھیں، ہمارے بزرگوں نے جو ولایت کی تعریف کی ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ شرح عقائد کے اندر علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ولی کی ڈیفینیشن بیان کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ الولی هو العارف باللہ، ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی پہچان رکھتا ہو، العارف باللہ و صفاتہ، اللہ کی اور اس کی صفات کی پہچان رکھتا ہو، بحسب ما یمکن، جتنا ممکن ہو، المواظب علی الطاعات، اور وہ طاعات پر پابندی کرنے والا ہو، نیکیوں کی پابندی کرنے والا ہو، المجتنب عن المعاصی، اور گناہوں سے بچنے والا ہو، المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور لذتوں میں اور شہوات میں ڈوبنے سے اعراض کرنے والا ہو. یہ پوری ایک ولی کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی، صوفیاء کرام کی یہ صفات ہیں. صحیح ہے. بلکہ حضور سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ولایت کے اعلیٰ منصب پر ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ خواجہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ماموں ہیں، اور جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہیں
کہ تصوف کے سارے سلسلے سوائے ایک دو کے سارے سلسلے انہی کے ساتھ جڑتے ہیں. صحیح. حتیٰ کہ پہلے قادری سلسلے کو بھی سلسلے جنیدیہ کہا جاتا تھا, جی سلسلہ جنیدیہ کہا جاتا تھا. تو انہوں نے بھی جو علم حاصل کیا, جو معرفت حاصل کی, وہ حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے علم اور معرفت حاصل کی ہے. تو حضرت سری سقطی رحمت اللہ تعالی کا ارشاد میں آپ کو پیش کروں. کیا بات. آپ فرماتے ہیں الصوفی هو الذی لا یطفئ نور معرفتی نور ورعہ. فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جس کا نور معرفت اس کے تقوی کے نور کو بجھا نہ دے. اس کا نور معرفت تقوی کے نور کو بجھا نہ دے. یعنی کوئی شخص یہ نہ کہے کہ چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے, مجھے خدا کی پہچان حاصل ہو چکی ہے, اور عبادت کا مقصد تو خدا کی پہچان حاصل کرنا ہوتا ہے, جب میں نے خدا کو پہچان لیا تو مجھے اب عبادت کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ صوفی وہ ہے ہی نہیں. اللہ. صوفی وہ ہے جس کا نور معرفت اس کے نور تقوی کو بجھا نہ دے. اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَتَكَلَّمُ بِبَاطِنٍ بِعِلْمٍ يَنْقُضُهُ عَلَيْهِ ظَاهِرُ الْكِتَابِ. واہ. فرماتے ہیں کہ وہ کسی علم کے بارے میں ایسی باطنی بات نہ کہے کہ قرآن و حدیث جس کا رد کرتا ہو. وہ کہے کہ میں نے یہ کشف سے حاصل کیا ہے, میں نے کشف سے یہ بات معلوم کی ہے. فرمایا کہ وہ اپنے باطن سے کوئی ایسی بات نہ کہے قرآن و حدیث جس کا رد کرتا ہو. یعنی کشف کی کوئی ایسی بات نہ کہے جس کا رد قرآن میں ہو, جس کا رد حدیث پاک میں ہو. مثال کے طور پر قرآن و سنت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جسم اور مکان سے پاک ہے. صحیح ہے. اب کوئی صوفی اپنا مشاہدہ بیان کرے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجسم دیکھا ہے, جسم میں دیکھا ہے, میں نے اسے فلاں مکان میں دیکھا ہے, ایسی بات صوفی نہیں کر سکتا. صحیح ہے. بلکہ وہ حدود کو جانے گا اور حدود کا لحاظ کرے گا کہ شرع کی یہ حد ہے. سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے بارے میں جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے شیطان آیا تھا اور نور کی شکل میں آیا تھا, کہا تھا کہ عبد القادر میں نے تمام جو حرام چیزیں تھی تجھ پر حلال کر دی ہیں, اور جتنے بھی فرائض تھے وہ تجھے معاف کر دیے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لا حول پڑھا, فرمایا کہ تو شیطان ہے. کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی حرام کردہ چیزیں حلال ہو جائیں کسی پر اور فرائض معاف ہو جائیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرائض کے ایک باقاعدہ فہرست ہے, جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان کی بھی ایک فہرست ہے. اب اگر شیطان یہ کہے کہ تمہارے لیے چیزیں, یہ حرام چیزیں بھی حلال کر دی گئی ہیں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو حضرت سری سقطی فرماتے ہیں کہ وہ باطن کی کوئی ایسی بات نہ کہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو. اور ایک اور چیز آپ فرماتے ہیں کہ لا تحملہ الکرامات علی حد کی محارم اللہ, کہ کرامات اسے اللہ کی حدیں توڑنے پر نہ ابھاریں. یعنی اپنی کرامت کے نام پر, کرامت کے طور پر وہ اللہ کی حدوں کو نہ توڑے. جیسے ایک کشف ہوا کہ فلاں شخص جو ہے وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے, فلاں آدمی گناہ کے اندر مبتلا ہے. اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھی کسی کا عیب اگر معلوم چلے آپ کو تو حکم یہ ہے کہ آپ چھپاؤ, پردہ پوشی. کسی کے گناہ کو پھیلانا حرام کام ہے, یہ اشاعت فاحشہ ہے. بالکل. اب کسی نے کشف سے کسی کا عیب دیکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں وہ انہیں نہ توڑے, بلکہ جس طرح شریعت کا حکم یہ ہے کہ عیب چھپاؤ, اسی طرح طریقت کا بھی حکم یہی ہوگا کہ عیب چھپاؤ. امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو لوگوں کے گناہ نظر آتے تھے وضو کے پانی سے, وضو کرتے ہوئے جو پانی گرتا تھا اس پانی میں آپ کو لوگوں کے گناہ نظر آتے تھے. آپ نے اس بارے میں بھی اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے یہ گناہ نظر آنا بند ہو جائیں, اور آپ نے چند لوگوں کی اصلاح بھی کی, لیکن وہ اکیلے کے اندر, تنہائی کے اندر ان کی اصلاح کی. یہ نہیں کہ ان کو ذلیل کیا کہ اس کا مجھے عیب نظر آ گیا تو اب اس کو عیب کو پھیلایا معاذ اللہ آپ نے, ایسا نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ بزرگوں کا انداز ہوتا تھا. اور سچی بات کہوں ناظرین کی ان بزرگوں کے مزار کے قریب میں رہنے والے جو چند افراد بعض اوقات ہوتے ہیں نا, یہ بڑی جو ہے نا وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی اب تو اچھا یہ اپنے آپ کو اگر ولی کہتے تو سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز ہم سے رخصت ہوتی ہے وہ نماز ہی ہے. معاذ اللہ, کہ نماز ہی معاف ہو گیا, ہم کو کہاں نماز کی ضرورت ہے, یہ بزرگ ہیں یہ ہم کو پہنچا دیں گے. وہ بزرگ بھی نمازیں پڑھ کے گئے ہیں بھائی جان, بزرگ بھی نمازیں پڑھ کے گئے ہیں, تو ان کے ماننے والوں کو تو اور بھی نمازوں کی پابندی کرنی ہے, ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو بہرحال جب بھی کسی بزرگ کے مزار پر جائیں تو
تو دیکھیں کہ اگر ارد گرد رہنے والے لوگ اس طرح اگر باتیں کر رہے ہو، اکا دکا ہی لوگ ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ عاشقان اولیاء بھی ہوتے ہیں جو محبت بھری باتیں کرتے ہیں. قریب میں آپ دیکھیں گے کہ بزرگان دین کے مزار کے قریب میں آپ کو مساجد بھی ملیں گی. ایک نمازوں کی بھی سمجھے کہ پابندیاں ہوتی ہیں، نمازوں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آئیں گے، لیکن اس طرح کے لوگ بھی اگر آپ کو نظر آئیں تو ذرا سا ان سے بچ کر رہیے گا. خواہ شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں، کچھ پرابلمز کو سالو کرنے کے چکر میں اگر ان کے ہتھے لگ گئے تو یقین جانا کہ یہ کہیں کی کہیں پہنچا دیں گے، آپ وہاں پہنچ کر بھی کہیں اور پہنچ جائیں گے. اچھا حضور، ہم نے یہ سنا غیث و دراز. غیث و دراز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اگر ایک ظاہری معنی لیا جائے تو لمبے بال والے، تو کیا اس سے سمجھا جائے گا کہ حضرت خواجہ بندہ نواز غیث و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بال بہت لمبے تھے یا ایسا کچھ تھا، یا پھر وضاحت اس کی کیا ہے ایکچوئل میں؟ ویسے لفظ کا معنی تو یہ ہے جس کے بال لمبے ہوں. غیث و دراز کا مطلب یہ ہے کہ لمبے بالوں والا. اب یہ لقب آپ کا کس طرح پڑا، کیسے آپ کو یہ لقب دیا گیا، تو اس بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لقب اس لیے دیا گیا کہ ایک دن آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ اپنے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی پالکی اٹھائی ہوئی تھی. ان کی پالکی اٹھائی ہوئی تھی، ان کو لے جا رہے تھے. اب پالکی اٹھاتے وقت آپ کے گیسو چونکہ وہ لمبے تھے، یعنی زلفیں تھی آپ کی، تو وہ پالکی کے اندر بال پھنس گئے آپ کے. اور آپ نے اپنے شیخ کی تعظیم کی وجہ سے، ان کے ادب کی وجہ سے اور غلبہ عشق کی وجہ سے بالوں کو پالکی سے چھڑانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ اسی طرح پالکی اٹھائے رہے اور وہ بال آپ کے پھنسے رہے. سارا سفر آپ نے اسی حالت میں طے کیا. اب جب پالکی رکھی گئی اور آپ کے بالوں سے جب خون آنے لگا، اللہ اکبر، تو آپ کے پیر و مرشد کو جب بات معلوم ہوئی تو بہت متاثر ہوئے ادب سے آپ کے، اور ایک شعر پڑھا. فرمایا کہ ہر کے مرید سید گیسو دراز شد، واللہ خلاف نیست آ عشق باز شد. فرمایا کہ جو بھی تمہارا جو ہے وہ مرید ہوگا وہ عاشق صادق بن جائے گا. سبحان اللہ، سبحان. تو اس کے بعد سے پھر آپ کا یہ لقب گیسو دراز پڑ گیا، اور عوام اور خواص پھر آپ کو اسی نام سے یاد کرنے لگے. تو یہ آپ کا عرف ہے، پہچان ہے کہ آپ کو اس نام سے یاد کیا جاتا ہے، ورنہ نام تو آپ کا سید محمد نام تھا. سبحان اللہ. حضور یہ بھی کتنی ایک شرف والی بات ہے نا کہ مرید تو پیر کی تعریف کرتا ہی ہے، لیکن پیر اپنے مرید کی تعریف کا ہے اور اس کی شان خود گویا کہ پیر ہی بیان کرے، تو یہ کتنی فضیلت والا مرید. بہت بڑی. ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جن سے مرید ہیں تو ہم بھی اپنے اندر وہ عشق، وہ محبت اپنے پیر سے، ادب بجا لائے. آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ بزرگان دین کو جو ہے نا وہ یوں سمجھیے کہ اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کہوں تو اے ٹی ایم مشین نہ لوگوں نے سمجھا ہے. بالکل بالکل. اور رزق مل جائے اور تکلیفیں دور ہو جائے تو کسی کو بچہ چاہیے، کسی کو بیٹا چاہیے، بیٹی چاہیے. اچھا یہ بھی اگر لینے جائیں تو آپ ہی بتائیں گے کہ کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے بھی اور بھی تو چیزیں ہیں نا بزرگان دین سے تعلق رکھنے والی، کہ ان سے ہمیں اصل میں کیا لینا ہے. اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں. یقیناً ہم اگر ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو ان کی سیرت مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزری ہوتی ہے. ایک حدیث پاک میں پیش کروں گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے. یعنی وہ اپنی خواہش کو اہمیت نہ دے، پریورٹی نہ دے، بلکہ وہ دین کے حکم کو دیکھے. اگر دین کا حکم اسے کسی ایک چیز کی طرف بلاتا ہے، خواہش اسے کسی دوسری چیز کی طرف مائل کرتی ہے، صحیح، تو مومن وہ ہے جو اپنی خواہش کو چھوڑ کر میرے دین کی اتباع کرتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے ہیں، دعوت توحید لے کر آئے ہیں، اور یہی راہ ولایت ہے، یہی طریقہ سلوک ہے. اور اس راہ کے جو مرشدین ہیں، جو اس راہ کی رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ یہی سکھاتے ہیں کہ تم اپنے نفس پر ضبط کرنا، نفس پر کنٹرول کرنا سیکھو، خواہشات
کو دبانا سیکھو اور خواہشات پر دین کو ترجیح دینا سیکھو. واہ کیا بات. بزرگوں کی تعلیمات یہ ہیں سبحان اللہ. بلکہ انہوں نے اپنی زندگی بھی جو گزاری ہے ان کی زندگی بھی اگر ہم دیکھیں واہ تو انہوں نے بھی ساری زندگی کمال. اسی انداز کے ساتھ گزاری ہے کہ انہوں نے اپنی کوئی خواہش کو رکھا ہی نہیں ہے. سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. تو ہمیں ان اللہ والوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اس لیے مضبوط کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا تو چلے اچھی ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ ان کے تعلق کی برکت سے، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آخرت سنور جائے، ہماری شفاعت ہو جائے، یہ ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے، ہماری آخرت بن جائے، اللہ پاک ان کے بولتے ہیں نا ذریعے سے ہم سے راضی ہو جائے. یہ والی نیت سب سے پہلے ہونا چاہیے. آپ نے اپنی زندگی میں مختلف اسفار کیے اور آپ نے کئی سارے خطبات بھی دیے ہوں گے، ملفوظات بھی آپ نے عطا فرمائے ہوں گے. ان موتیوں میں سے اگر چند موتی اگر آپ کچھ بخیریں جو حضرت کے ملفوظات کی صورت میں ہم تک پہنچے ہیں تو آپ کچھ اس پر رہنمائی فرمائیں. ویسے حضرت کی شخصیت اتنی عظیم ہستی ہے کہ آپ نے تحریر اور تصنیف اور تبلیغ تینوں محاذ پر آپ نے کام کیا ہے. کمال. یعنی آپ نے تبلیغ بھی کی ہے، اللہ کے بندوں کو راہ ہدایت دکھائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں. سبحان اللہ. 100 سے زیادہ کتابیں آپ کی جو ہے وہ شمار کی جاتی ہیں، اور اسی کے ساتھ تحریر و تصنیف کی بھی کی ہے اور تقریر بھی کی ہے. تو تینوں جگہوں پر آپ نے جو ہے وہ اپنی خدمات انجام دی ہیں. چھوٹی بڑی تقریباً 105 کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی ہیں. کیا بات. آپ تمام علوم مشرقی، ادب عربی اور فارسی، علوم دینی، تفسیر و حدیث، فقہ، اصول فقہ، کلام، بلاغت، اور ان تمام علوم کے اندر آپ ایک امام وقت اور مجتہد عصر کی حیثیت رکھتے تھے. آپ کا فیضان علمی ہر وقت جاری رہتا تھا. ہمیشہ درس و تدریس کے ذریعے تحقیقات علمیہ کا انکشاف ہوتا رہتا تھا. آپ علوم و فنون کے اندر درجہ کمال رکھنے کی وجہ سے اکثر مشائخ چشت بلکہ اپنے زمانے کے تمام کاملین میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے سامنے تمام جو ہے وہ اہل علم جو ہے وہ سب بستہ کھڑے نظر آتے ہیں. تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ کو تمام اولیاء چشت کے اندر یہ امتیاز انفراد حاصل ہے کہ آپ کثیر التصانیف، عالم اور صوفی بزرگ ہیں. واہ 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 سبحان. یعنی سب سے زیادہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، تصنیف کی ہیں، وہ آپ کا نام ہے. بالکل. یعنی آپ نے اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں، بلکہ کہا گیا ہے کہ صوفیاء چشت کے اندر سب سے زیادہ جو ہے وہ آپ نے علمی خدمات تحریر و تصنیف کے ذریعے آپ نے انجام دی ہیں. بہت ساری کتابیں آپ کی ہیں، کلام پاک کی تفسیر بھی آپ نے لکھی ہے، دیگر علوم و فنون پر بھی آپ نے قلم اٹھایا ہے. اب آئیے آپ کے ملفوظ شریف میں سے بات پیش کرتا ہوں. جی. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا، سامعین سے پوچھا کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ دنیا اچھی ہے یا آخرت اچھی ہے، اللہ اکبر، تو بتاؤ کہ کیا جواب دے گا وہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضور اگر یہ سوال کیا جائے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ آخرت اچھی ہے. جی. اگر یہ پوچھا جائے کہ دنیا اچھی ہے یا آخرت اچھی ہے تو آخرت کا جواب دے گا ہر کوئی. فرمایا کہ جواب دینے والا تو جواب صحیح دے رہا ہے، لیکن یہ اس کے دل کی آواز نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. کیونکہ اگر آدمی کے چند درہم کھو جائیں، کچھ پیسے کھو جائیں، وہ اتنا مغموم ہوگا، اتنا اداس ہوگا، یعنی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، زبان اس کی خشک ہو جائے گی، گال اس کے پچک جائیں گے. لیکن کبھی اگر اس کی نماز چھوٹ جائے، اللہ، کبھی نماز چھوٹ جائے تو زیادہ سے زیادہ فرماتے اگر بہت دیندار ہوگا تو ایک بار دو بار استغفر اللہ کہہ کر وہ چلتا بنے گا. گناہ ہو جانے پر کوئی افسوس نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی اس کی پرواہ کرتا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ سب زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے. لوگوں نے فرماتے ہیں کہ لوگوں نے مذہب کو رسم اور عادت کی وجہ سے اختیار کر لیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو بھی حرام کیا ہے اور خنزیر کو بھی حرام کیا ہے. شراب سے بچے رہنا آدمی کے لیے بہت دشوار ہے، لیکن
جو دوسری چیز ہے خنزیر، اس سے لوگ رسم اور عادت کی وجہ سے پرہیز کر لیتے ہیں کہ چونکہ رواج نہیں ہے، چونکہ چلن نہیں ہے. اب یہ بھی اگر کہیں کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں پر اس کو بھی کھایا جاتا تو بندے وہاں بھی جا کے کھا لیں. تو فرمایا کہ لوگوں نے مذہب کو رسم اور عادت کی وجہ سے اپنایا ہوا ہے کہ جس چیز کا رسم ہے، جس چیز کا رواج ہے، اس کو اپنایا ہوا ہے، اس کو بطور مذہب کے اس کو اپنایا نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. اور مزید آپ تلاوت قرآن کے حوالے سے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس قاری قرآن کو قرآن پاک کے معنی سمجھ میں نہ بھی آتے ہوں، قرآن پاک کا مطلب پورا سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، تو فرماتے ہیں اس کے باوجود بھی اسے تلاوت قرآن سے کئی فائدے حاصل ہوتے ہیں. جی سبحان اللہ. ایک ہے کہ وہ مستحق ثواب ہوگا، ثواب اس کو ملے گا. دوسرا یہ کہ قراءت کے جو انوار ہیں، قراءت کے جو برکات ہیں، اس سے دل صاف ہوگا، دل پاکیزہ ہوگا. سبحان اللہ. اور قرآن پاک پڑھنے سے دل پر اثر ہوتا ہے. واہ واہ. فرماتے ہیں کہ اس کی معمولی سی مثال یہ سمجھی جا سکتی ہے کہ جو بیمار کسی کوئی نسخہ اس کو دیا ہے حکیم نے، اس میں گرم بھی چیز ہے، تر بھی ہے، خشک بھی ہے، سرد بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. صحیح ہے. اب وہ اس سے ناواقف ہے کہ اس کا کیا تاثیر ہے، اس کی کیا تاثیر ہے، اس دوا کی کیا تاثیر ہے. لیکن اگر وہ نسخہ استعمال کرے گا، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس پر کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. فرماتے بالکل اسی طرح قرآن پاک کا لفظی طور پر پڑھنے والا بندہ بھی قرآن کریم کی تاثیر سے ضرور متاثر ہوتا ہے. فرماتے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص قرآن کریم پڑھے. سبحان اللہ. ہر شخص پڑھے، چاہے وہ معنی سمجھتا ہو یا نہ سمجھتا ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے جتنا ہو سکے قرآن پڑھو. کیا بات ہے، کیا بات. اور اللہ کے اس حکم کے اندر جاہل کی یا عالم کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ فلاں ہی پڑھے فلاں ہی پڑھے. فقرؤ ما تیسر من القرآن. آپ نے اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ پڑھو، جتنا ہو سکے پڑھو. کیا بات. تو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، چاہے تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اتنی پیاری مثالوں کے ذریعے حضرت سمجھا رہے ہیں. اور دیکھیں کہ یہاں پر بھی ایک دین کی اشاعت ہی ہے، لوگوں کو اللہ کے قریب ہی لانا ہے، لوگوں کو اللہ ہی سے ملانے کا کام کیا جا رہا ہے. کبھی آخرت کی یاد دلا کر، کبھی قرآن سے تعلق جوڑ کر. وہ سچ کہا ہے نا کسی نے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور یقیناً یہ سمجھے کہ ایک بہت پیارا دعوت اسلامی انڈیا کا انداز ہے کہ ان بزرگان دین کی نا اکثر کرامتیں مشہور ہوتی ہے. لوگ ان کی کرامتوں ہی کو سنتے ہیں، اور بیان کرنے والے بھی کرامتیں ہی بیان کرنا پسند کرتے ہیں، چونکہ جو کانوں کو اچھا لگے، جو سننے والوں کی سماعتوں کو اچھا لگے، بیان کرنے والے بھی اس طرف اپنا رخ موڑ لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ بزرگوں کی زندگی کے یہ جو اوراق ہیں، ان کی زندگی میں تلاوت قرآن کے تعلق سے جو اہمیت ہے، آخرت کے تعلق سے جو اہمیت ہے، اور کس پیارے انداز میں انہوں نے لوگوں کے کردار کو بنایا ہے، لوگوں کو سنوارا ہے، نکھارا ہے، وہ کمال کا تھا. ان کی کتابیں کمال کی. یہ زندگی کا یہ جو رخ ہے، یہ جو پہلو ہے، یقیناً یہ سمجھنے والا ہے. آپ کی بیعت لینے کا انداز کیا تھا، اگر اس پر بھی کچھ گفتگو فرمائیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ولی کامل کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ سوال تو حضرت یہی کرتے کہ کرامتیں تو بیان ہونی چاہیے. تو چلیں ہم آخر میں پھر کرامتوں کا ذکر کر ہی لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں حضور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے؟ کیا ہم اس کو ولی نہیں مانیں کہ جس سے کرامت کا ظہور نہ ہو؟ یہ بھی آپ ارشاد فرمائیے گا. اولاً میں ایک بیعت کا آپ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی. ایک آدمی جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے بیعت کر لیجئے. آپ نے اس کے ہاتھ کو لیا اور آپ کا ہاتھ اوپر تھا، اس کا ہاتھ نیچے تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ تم وعدہ کرو کہ تم اپنی آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھو گے، شریعت پر عمل پیرا رہو گے. کیا تمہیں یہ عہد کرنا منظور ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں مجھے قبول ہے. پھر آپ نے جو ہے وہ فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو. جب وہ نماز پڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس آدمی نے صدق دل سے توبہ کی ہے تو اس کا نام توبہ کرنے والوں کی فہرست میں اللہ کے نزدیک لکھا جائے گا، اور کل قیامت کے دن ان لوگوں کے درمیان یہ اٹھایا جائے گا اور اس کو جزائے خیر عطا ہوگی. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جب وہ نماز پڑھ چکا تو سب سے پہلے آپ نے 5 وقت با جماعت نماز ادا کرنے کی اس کو ہدایت کی. سبحان اللہ، کیا بات. اور پھر جمعہ کی نماز کی،
جمعہ کے روز غسل کرنے کی تاکید کی، سوائے مجبوری کے کبھی کبھار چھوٹ جائے تو فرمایا کہ مجبوری اگر نہ ہو تو تم جمعہ کے دن غسل کرو۔ اس کے بعد آپ نے جو ہدایت اس کو کی بیعت لیتے وقت، فرمایا کہ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں 3 سلام کے ساتھ پڑھو، اوابین کی نماز پڑھو، سبحان اللہ، اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھو، واہ، اور فرمایا کہ اس کے علاوہ 2 رکعت نماز تحفظ ایمان کے لیے پڑھو۔ اس طرح کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، واہ واہ، 1 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، اور 1 بار قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جا کر 3 بار کہو یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، اللہ، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان، یا حی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔ اور فرماتے ہیں کہ ہر عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ اخلاص پڑھو، واہ واہ، اور سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھو، اور ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھو۔ فرمایا کہ یہ پہلی ہدایت جو دی جا رہی ہے اس کو ذہن نشین کرو، کیونکہ اگر کوئی آدمی فوجی ہونا چاہتا ہے، فوجی بننا چاہتا ہے، تو اس کو سارا کچھ رکھنا پڑتا ہے، ہتھیار رکھنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں ہے۔ صحیح، فرمایا کہ اسی طرح طالب علم کے لیے دوات رکھنا ضروری ہے، قلم رکھنا ضروری ہے، کاغذ رکھنا ضروری ہے، کیا بات ہے، اور فرماتے ہیں کہ صوفی ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کسی صوفی کا دامن تھامو، واہ واہ، اور کوئی ایسی حرکت نہ کرو جو ندامت کا سبب ہو، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے تمہیں بتائی ہیں یہ صوفی ہونے کے لیے تمہارا یہ ہتھیار ہے، اللہ، ان کو اختیار کرو۔ کیا بات ہے، کتنا یعنی پیارا انداز ہے بیعت لینے کا۔ ماشاءاللہ، لیکن حضور لوگ جیسے ابھی اگر کوئی پیر صاحب یہ کرنا اگر شروع کر دیں، کرتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ جو کرتے ہیں ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، نہیں جاتے، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ نفس اس طرف مائل نہیں ہوتا نا۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ لوگ پیر بناتے ہی اس لیے کہ اپنی زندگی کے معاملات جو ہے وہ درست ہو جائے۔ انسان کا ذہن کیسے بنے؟ چونکہ اس طرح کی بھی جو ہے نا وہ باتیں ہوتی ہیں کہ یار ان کے پاس جائیں گے تو یہ پھر نمازوں والی باتیں کریں گے، یہ تلاوت قرآن والی باتیں کریں گے، اور دوسری طرف جا رہے تو وہاں تو جناب آزادی آزادی ہے، بس موج مستیاں کرو اور کھانا کھاؤ، دعوتوں پہ دعوتیں ہو رہی ہیں، اچھا پھر ڈھول تماشے بھی ہو رہے ہیں، ساری محفلیں بھی چل رہی ہیں، رقص، یعنی کئی غیر شرعی کام بھی چل رہے ہیں ایسے کہ جو شریعت سے ہٹ کر ہیں۔ تو اس طرف جاؤ تو مزے ہی مزے ہیں، اس طرف آؤ تو پھر جناب وہی راتوں کی اجاگرے ہیں، نمازیں ہیں تو روزے ہیں، تو یہ نفس اس کو قبول نہیں کرتا، تو پھر بندہ کیا کرے؟ دیکھیں جو راستہ ہے وہ راستہ تبدیل نہیں ہو سکتا، لوگوں کی خواہش کی وجہ سے ہم چاہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ طریقہ ہی بدل دیں، تو دین کا طریقہ وہی رہے گا، دین کے اصول ہی رہیں گے۔ حدیث پاک جو بھی بیان کی گئی کہ مومن وہ ہے کہ وہ اس کی خواہش جو ہے وہ مغلوب ہو اور دین اس پر غالب ہو، اس کی خواہش پر دین غالب آ جائے۔ واہ، اور الحمدللہ ہمارے سامنے تو آج کے دور میں ایک بہت بڑی مثال ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، جنہوں نے شریعت و سنت کی تعلیم دی ہے واہ واہ، اپنے مریدین کو، اپنے متوسلین کو، اپنے معتقدین کو، اور اسی شریعت و سنت کی تعلیم کے ساتھ آپ نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا ہوا ہے، سلسلہ طریقت کو آگے بڑھایا ہوا ہے، اور الحمدللہ اس سلسلے سے وابستہ افراد کی آج کوئی کمی نہیں ہے، لاکھوں لاکھ افراد جو ہے وہ قبلہ شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس سلسلے سے وابستہ ہیں اور پسند کرتے ہیں، کیا بات ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پسند کرتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، آپ کے ملفوظات کو سننا پسند کرتے ہیں، اور مدنی مذاکرے میں جو کوئی شریک ہو جاتا ہے اور جو ایک مرتبہ اس کی جو ایک حلاوت محسوس کر لیتا ہے سبحان اللہ، تو پھر وہ حاضر ہوئے بنا جو ہے وہ چین نہیں پاتا۔ ایسا ہی، اور اچھا پھر ایسا بھی نہیں کہ ان کے مریدین میں غریب اور مجبور اور لاچار لوگ ہی شامل ہیں، بالکل چلے مجبوری میں پیچھے لگے ہیں کہ چلو ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ الحمدللہ اہل ثروت بھی ہیں، تو اللہ پاک نے جن کو نوازا ہے وہ بھی ان سے مرید ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ فیضیاب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ کیا بات ہے۔ مزید اگر کرامت کی طرف اگر ہم چلیں کہ حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی سے جو کرامات کا ظہور ہوا، یقیناً اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن چند کرامتوں کا اگر آپ ذکر فرمائیں۔ پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کرامت کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ اچھا،
ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنی کرامتیں چھپائے رکھیں. یس. اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ کئی دفعہ جب ضرورت نہ ہو تو اولیاء کرام کو کرامت کے ظہور کی اجازت نہیں ہوتی. اب یہ ناپسند کیوں ہے کرامت کو ظاہر کرنا جب ضرورت نہیں ہے؟ اس صورت میں کرامت کو ظاہر کرنا ناپسند اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اسے دیکھ کر ایک شیخ نے کہا کہ میں پیر و مرشد ہوں، میں صاحب کرامت ہوں، تم جال ڈالو، 2.5 من کی مچھلی نکلے گی تمہارے جال کے اندر. اچھا. جو وزن کرنے پر پورے 2.5 من کی ہوگی. چنانچہ اس نے جال ڈالا اور جیسا بتایا تھا حضرت نے ویسی مچھلی نکلی. تو اس ماجرے کی اطلاع جب شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کو ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر مچھلی کے عوض سانپ نکلتا اور اس پیر کو کاٹ کھاتا، فرمایا کہ اگر مچھلی کے عوض سانپ نکلتا اور اس دعویٰ کرنے والے کو صاحب کرامت کو اگر وہ کاٹتا تو بہت زیادہ اچھا ہوتا. اللہ اللہ اللہ. اب نہ معلوم اس اظہار کرامت کے غرور میں اس کا کیا انجام ہو. اللہ. فرمایا کہ یہ کرامت ظاہر ہو گئی ہے اس کے کہنے پر. اب ظاہر تو ہو گئی ہے، جو اس نے کہا تھا ویسا ہو گیا ہے، خدا جانے کہ اس کا حال کیا ہوگا اب غرور کی وجہ سے. اللہ اللہ. فرمایا اس کے لیے بہتر یہی تھا کہ جو اس نے کہا ہے وہ ظاہر نہ ہوتا. اگر اس کے مچھلی کی جگہ کوئی سانپ ظاہر ہوتا اور وہ اس کے پیر کو کاٹ لیتا تو یہ اس سے بہتر ہوتا. یعنی اولیاء کرام کے لیے تو یہی ہے کہ وہ اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں. بالکل. خود سے ظاہر ہو جاتی ہے، اللہ پاک ظاہر فرما دیتا ہے، وہ الگ بات وہی ہو کرتے. جاتی ہے. اور اس میں بھی ایک اظہار کرامت کی مثال بھی آپ نے پیش کی. فرمایا کہ شیخ سعد الدین رحمت اللہ تعالی ایک زبردست عالم بعمل تھے جو ظاہری اور باطنی قوت علم کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اشاعت کیا کرتے تھے. خراسان کا ایک بادشاہ تھا، اس کو یہ خیال ہوا کہ آپ اہل اللہ میں سے نہیں ہیں، آپ سچے صوفی نہیں ہیں. چنانچہ ایک دن بادشاہ سیب کے باغ میں تھا اور آپ بھی عبادت کی وجہ سے وہاں باغ میں آئے ہوئے تھے، عبادت کرنے لگے. بادشاہ نے دل میں کہا کہ اگر یہ شیخ دل کی صفائی رکھتا ہے تو اپنے نور باطن سے معلوم کر لے گا اور تھوڑے ہی وقت کے اندر اندر ایک لال سیب توڑ کر میری گود میں ڈال دے گا. بادشاہ کے دل میں خیال آیا. شیخ رحمت اللہ تعالی نے ایسا ہی کیا، اٹھے، ایک سیب لیا اور اس کی گود میں پھینکا اور کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زندہ ہیں اور ہم خادم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور نبوت سے سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، کرامت ظاہر کی، لیکن اس کا اثر کیا ہوا؟ اس واقعے سے کئی آدمی مسلمان ہوئے اور بعض مسلمان صراط مستقیم پر گامزنی کرتے ہوئے آپ کی بدولت خوش انجام بنے. کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے اور کئی وہ لوگ جو رائے سنت سے بھٹکے ہوئے تھے ان لوگوں کو رائے ہدایت نصیب ہوئی، نیکی کی توفیق انہیں نصیب ہوئی. تو خلاصہ یہ کہ اس قسم کی کرامات جو اسلام کے فروغ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرانے کے لیے ضروری ہوں تو وہ کبھی کبھی ظاہر کرنا، فرماتے ہیں کہ اس طرح ظاہر کرنا چاہیے. صحیح ماشاءاللہ. حضور اب اخیر میں ہم لیں گے چونکہ ٹائم بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، اور اس وقت گلبرگہ شریف میں جہاں حضور خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے، وہاں پر عاشقوں کا ہجوم ہوگا. چونکہ اللہ پاک نے آپ کو مرجع خلائق بنایا ہے، مخلوق کے دل آپ کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور دعوت اسلامی انڈیا کے تحت بھی الحمدللہ کئی ساری ایکٹیویٹیز وہاں پر ہوتی ہیں، پانی کی سبیلیں بھی وہاں پر لگی ہیں، وہاں پر قافلوں کا بھی ماشاءاللہ اہتمام کیا گیا ہے، سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ جاری ہے، قریبی مساجد میں بیانات کے سلسلے جاری ہیں تاکہ حضرت کی بارگاہ میں آنے والے جو عاشق ہیں ان کو دین بھی سکھایا جائے، ان کو ان کی سیرت بھی بتائی جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ صرف حاضری دیں اور حاضری دے کر چلے جائیں، نہ بلکہ ان کے ملفوظات سے بھی یہ مستفیض ہوں، یہ ان کے ارشادات بھی سنیں، ان کی زندگی کو بھی سنیں اور اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی سعادت حاصل کریں. ان کی تاریخ وصال کے متعلق آپ فرمائیں اور مزید یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جب بھی بزرگوں کا عرس مبارک آتا ہے
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس میں ایک سوال میں یہ بھی ایڈ کر دوں گا کہ جب بھی عرس مبارک آتا ہے تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو یہ بولنے والے ہوتے ہیں کہ جناب یہ عرس کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, یہ تو دنیا سے چلے گئے, اب یہ ختم ہو گئے, اب ان کو یاد کرنے کا کیا مسئلہ ہے, اب ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کا کیا مسئلہ ہے, کیا ضرورت ہے, اللہ ہی کی طرف مائل ہوئیے, اسی سے مانگیے, اسی کے بارگاہ میں جھکیے. تو ذرا اس کو بھی اگر آپ کلیئر کر دیں اور حضرت کی تاریخ وصال پر بھی آپ کو روشنی ڈالیں. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال مبارک 16 ذی القعدہ سن 825 ہجری کو ہوا, اور گلبرگہ شریف کرناٹک کے اندر آپ کا وصال ہوا. وقت وصال آپ کی سانسوں سے اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی, اور یہ جتنے بھی حاضرین تھے انہوں نے صاف اس آواز کو سنا. ہر ایک کو یہ آواز صاف سنائی دیتی کہ سانسوں سے ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی. سبحان اللہ. اور یقیناً یہی جو ہے وہ ان اولیاء کرام کا ایک طرہ امتیاز ہے, ایک امتیازی ان کی شان ہے. کیا بات کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو جو ذکر کے اندر, جو محبت کے اندر ڈالا ہے, اور اسی محبت الہی کا فیضان ان کو ملتا ہے. اور محبت الہی کا فیضان ان کو اس قدر ملتا ہے کہ ان کے وصال کے بعد بھی مخلوق خدا ان کو یاد کرتی ہے. سبحان اللہ. یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک ان پر نعمت ہے, رحمت ہے. واہ واہ. کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے تو آسمانوں کے اندر جبریل سے فرماتا ہے کہ جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور آسمان کے فرشتوں کے اندر بھی یہ اعلان کر دو کہ وہ میرے فلاں بندے سے محبت کریں. اس کے بعد حدیث پاک میں فرمایا گیا پھر اس بندے کی مقبولیت کو زمین کے اندر اتار دیا جاتا ہے. یعنی اہل زمین میں اس کی مقبولیت کو رکھا جاتا ہے. اب جو زمین پر بسنے والے بندگان خدا ہیں وہ اس اللہ کے نیک بندے کو یاد کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ. اس سے دلی عقیدت رکھتے ہیں. کیا بات ہے. تو یقیناً یہ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم جو بزرگوں کو یاد کرتے ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, کمال ان کا ہے جو انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر, اس کی یاد کے اندر بسر کی ہے, اور اسی اطاعت الہی, اسی ذکر الہی, اسی محبت الہی کا صلہ انہیں یہ ملتا ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی صدیاں گزر جاتی ہیں مگر لوگ ان کو یاد کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر ایک بہت بڑا انعام ہے. کیا بات ہے. جو انہیں ملتا ہے. انہوں نے دنیا کے اندر بھی رہتے ہوئے کبھی کوئی نام و نمود کی خواہش نہیں کی, کبھی مال و دولت کی خواہش بھی نہ کی. شیخ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی جب مختلف جگہوں پر سفر کیا, اجمیر شریف بھی آپ تشریف لائے, اجمیر شریف کے بعد آپ احمد آباد بھی تشریف لائے, اور احمد آباد کی جامع مسجد کے اندر آپ نے جمعہ کا خطبہ بھی دیا. بڑے فصیح زبان میں, فارسی عربی کے اندر آپ نے جمعہ کا خطبہ پڑھا. اب اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے آپ کی بارگاہ میں بہت سارا مال و دولت پیش کیا, جواہرات پیش کیے, لیکن آپ نے فرمایا کہ فقیروں کو ان سے کوئی کام نہیں ہے. اللہ اللہ اللہ. ہم کو ان سے کوئی کام نہیں ہے, آپ اس مال و دولت کو اپنے شہر کے مساکین پر صدقہ کر دو. واہ واہ. تو یہ اولیاء اللہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں, کبھی انہوں نے دنیا کو اپنے دل میں بسایا ہی نہیں. جب دنیا کو دل میں بسایا نہیں تبھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنے دلوں کے اندر بسائے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو انہوں نے کبھی حب جا کی کبھی خواہش ہی نہ رکھی. ایسا ہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ان پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو یہ صلہ دیتا ہے کہ بندہ اگرچہ تنہائی کے اندر اس کو یاد کرے, لاکھ تنہائی کے اندر, اندھیرے کے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو, فرما برداری کرتا ہو, مگر اس کی عبادت کا اثر جو ہے وہ اس کے چہرے پر ظاہر کیا جاتا ہے اور بندوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈالی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رہی بات یہ کہ ہم ان کے مزار پر کیوں حاضر ہوتے ہیں, تو ہم اسی قصب فیض کے لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کی بارگاہ کا فیضان ملے, چونکہ یہ وہ معزز بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برس رہی ہیں. سبحان اللہ. اور ہم
انہیں رحمت الہی میں سے حصہ پانے کے لیے ان کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں کیا بات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ یا رب ہمیں اپنے اس مقبول بندے کا صدقہ نصیب کر کیا بات اور ہمیں بھی عشق کی دولت سے مالا مال فرما۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو بالکل عرس مبارک ہمیں منانا چاہیے، دھوم دھام سے منانا چاہیے، فاتحہ خوانی کا بھی گھر میں اہتمام کریں اور اسپیشلی اپنے بچوں کو بھی ساتھ میں شامل کریں، ان کو بھی بزرگان دین کی سیرت مبارکہ پڑھ کر سنائیں۔ آج ہم حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت مبارکہ کے تعلق سے کچھ بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح کئی بزرگوں کے اعراس آتے ہیں، گھر میں فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ آپ ان کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی سنائیں، ان کو بتائیں کہ یہ بزرگ ہستی کون تھے۔ تو دیکھیں کہ یہاں پر آپ نے فاتحہ خوانی کی، وہ بھی کار ثواب ہے، عرس مبارک اچھی نیتوں کے ساتھ منایا، وہ بھی کار ثواب ہے، مزار شریف پر حاضری دی، وہ بھی کار ثواب ہے۔ یعنی سمجھے کہ رحمت خدا بندی کے آپ حقدار ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی میں ان کی سیرت کو جو بیان کر رہے ہیں، آپ اپنی نسل کے اندر اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے۔ تو عرس مبارک کی رسمن نہ ہو، اور یقیناً اب آپ کہیں گے کہ میں نے تو فلاں جگہ دیکھا ہے کہ وہاں تو عرس میں ایسا ہو رہا تھا یا فلاں ہو رہا تھا، وہاں تو غیر شرعی کام بھی ہو رہے تھے، تو ہم کہاں کہتے ہیں یا کوئی مستند عالم یہ کہاں کہتا ہے کہ جناب جو اس طرح کی غیر شرعی چیزیں ہیں وہ صحیح ہیں؟ جو کرنے والے ہیں ان کو سمجھایا جائے گا، جو چیزیں وہاں ہو رہی ہیں، جو اس پر طاقت اور قوت رکھتا ہے وہ اس انداز میں اس کو روکے گا، لیکن اس کی وجہ سے نفس عرس یہ خراب نہیں ہو جائے گا۔ اس طرح کی چیزوں کو برا کہا جائے گا، لیکن عرس منایا جائے گا ادب کے دائرے میں رہ کر، حاضری دے کر، وہاں دعائیں کر کے، تلاوت قرآن کر کے۔ اب بھی الحمدللہ بزرگان دین کے اعراس جو علماء کرام مناتے ہیں، جو علماء کی صحبت میں رہنے والے عاشقان رسول ہیں وہ مناتے ہیں، تو بڑے زبردست انداز میں بناتے ہیں اور الحمدللہ فیضان بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، گزارش کروں گا کہ فاتحہ خوانی کا بھی ضرور اہتمام کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان اولیاء کرام کے صدقے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم اسی پروگرام اپنے بزرگوں کو یاد رکھیے میں پھر انشاءاللہ کسی بزرگ ہستی کی عرس مبارک پر ہم یہ پروگرام لے کر حاضر ہوں گے، ان کی زندگی مبارکہ کو شامل کریں گے۔ جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، فیضان اولیاء لوٹنے کے لیے FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ خدا کا خاص ایک انعام